مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائے اور اس کے صدقے ہمیں رسول اللہ کی نگاہ کرم نگاہ رحمت دائم عطا فرما دے۔ اور اللہ رب العزت کا سادہ شکر ہے کہ آج ہم 26واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس دورہ قرآن سے ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم رحمان کی معرفت پانا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہم قرآن کی حقیقت قرآن سے ہی جاننا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور ہم زندگی کی سمت کا تعین کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک استاد کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور ہمیں آخرت کی ہمارے دلوں میں چاہت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کرنے والے بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے پھر ہمیں تقویٰ اور نور کی دولت عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری نیتیں ہیں، ارادے ہیں، مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس قرآن کا صدقہ، اس رمضان کا صدقہ، اللہ رب العزت ہمیں دائم دائم نور قرآن اور نور مصطفیٰ سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ تو آغاز ہوتا ہے آج 26ویں سپارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ہے سورت الاحقاف، حامیم سے اللہ تعالیٰ آغاز فرماتا ہے، اور پھر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت خود گواہی دے رہا ہے، بار بار اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کلام عام نہیں ہے، یہ من اللہ ہے، اور جو چیز من اللہ ہوتی ہے وہ عزت کے لیے ہوتی ہے، نور کے لیے ہوتی ہے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو من اللہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اشاروں سے بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم قرآن کی عظمت، قرآن کی رحمت اور توقیر اور قرآن کی بلندی کو سمجھیں، کہ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو جہاں سے قرآن آیا ہے، لوح محفوظ سے جتنی عظمت اللہ نے قرآن کو دی ہوئی ہے، تو جو قرآن کے ساتھ چلے گا، قرآن کے پیچھے چلے گا، اللہ اسے بھی دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ تو آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے اس کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے ساتھ۔ دیکھیں یہ بار بار یہ آیتیں آتی ہیں کہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے الا بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ کئی بار پیچھے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے تم بھی حق کے ساتھ زندگی گزارو، اور حق کیا ہے؟ قرآن ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ اجل مسمى، یہ تھوڑی دیر کی زندگی ہے، کہتے ہیں ٹیمپریری لائف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو اکارڈنگ ٹو دا رولز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، بائی دا میسج آف قرآن، اس زندگی کو اللہ کہہ رہا ہے گزارو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے آیت نمبر 4 میں کہ یہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، تو پھر تم ان کو شریک کیسے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کیا کوئی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا کوئی گواہی ہے جو تم ان بتوں کے پیچھے چلتے ہو؟ تو تمہارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں، تو اگر ہوتا تو تم دکھا دیتے، تو پھر تم کیسے صرف اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہو؟ یعنی ایک طرح سے اللہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ انتہا کی گمراہی ہے، من اضل ممن یدعو من دون اللہ۔ دیکھیں من دون اللہ کو آپ دیکھا کریں، جہاں کہیں بھی من دون اللہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا گمراہی کی بات ہو رہی ہے یا اللہ بتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ گمراہی کی انتہا تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ بتوں کو پوجتے ہیں، پہلے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر انہی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، انہی کو پوجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ تو وہ بت ہیں اتنے بے بس ہیں کہ نہ کچھ یہ
بول سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری کسی بات کا یہ جواب ہی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو بالکل اسی طرح غافل ہے جس طرح تم اس بات سے غافل ہو کہ یہ بت بے بس ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ آج بت پرستی یا نفس پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، حشر کے دن وہ مکر جائیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ تو اسی لیے آپ نے پیچھے آیت پڑھی ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں اور تمہارے جسم کی جو سکن ہے وہ خود بولے گی کہ یہ ایسے کام کیا کرتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہا ہے کہ جب یہ قرآن ہے اس کے بارے میں کیا وہ کہتے تھے جو بت پرست تھے یا جو منافق لوگ تھے، وہ کیا ان کی روش تھی۔ ان کی روش یہ تھی کہ قرآن کی آیتیں سن کے بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے۔ جب ان کے دل پر اثر ہونے لگتا نا تو پھر کہتے تھے یہ جادو ہے۔ زیادہ تر وہ کہتے تھے یہ من گھڑت ہے، جیسے آگے آ رہا ہے زیادہ تر انہوں نے یہی بات پکڑی ہوئی تھی کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس پر یعنی جب وہ کہتے تھے یہ من گھڑت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے نا تانا دیتے تھے کہ اگر یہ قرآن سچ ہے تو ہمیں دکھاؤ، ہمیں کوئی چیز یعنی کہ کوئی گواہ دکھاؤ، کوئی فرشتے دکھاؤ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کہا تھا آپ انہیں یہ کہیے کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، میں کوئی اور گواہ نہیں تمہیں دکھانا، میرا گواہ میرے اور تمہارے درمیان جو گواہ ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ الغفور الرحیم، اگر تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ تو وہ تمہیں بخش دے گا، ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن وہ کافر وہ منافق لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کل ما کنتو، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، بدعن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو شروع کرنا۔ جیسے اللہ بدیع السماوات والارض والا ہے، اللہ نے زمین آسمان کو بنایا شروع سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور قرآن کو نہیں مان رہے، آپ ان سے یہ کہیں کہ میں کوئی پہلا نبی تھوڑی ہوں، میرے سے پہلے بھی تو اتنے نبی آئے ہیں جو کتابیں لے کر آئے ہیں، تو تم میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ یعنی میں تو وہی حق لے کر آیا ہوں جو پہلے نبی لے کر آئے تھے، اسی سلسلے کی اگلی یعنی کہ اگلا قدم ہے، اسی تعلیمات کا جامع لے کر آیا ہوں میں۔ لیکن یہ وہی نافرمان لوگ تھے، انہی کی نسلیں تھیں جو انکار کرتی تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ آپ انہیں کہیے کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ما ادری ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب دیکھیں اس آیت کو وہاں بھی اتنا اس بات کو اڑاتے ہیں کہ دیکھو نبی کتنا بے بس تھا اور اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو خود کہہ رہا ہے وما ادری ما یفعل، مجھے کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا سلوک ہوگا، اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا۔ دیکھو نبی کتنا لا علم ہے، استغفر اللہ، وہ اس طرح سوچتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر اللہ تعالیٰ جس اینگل سے بات کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ بھائی میں تو ان راستوں سے گزرا نہیں ہوں، نافرمانی میں نے کبھی کی نہیں اپنے رب کی، اور نہ ہی میں کبھی اپنے رب کی نافرمانی کا کبھی تصور کر سکتا ہوں۔ تو میرے تو یعنی کہ وہم و گمان میں بات نہیں ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی ہو، اور سزا کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو ہوتے ہیں منافق لوگ، وہ اس طرح کی باتوں کو جو ہے نا وہ آؤٹ آف کانٹیکس لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نبی کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ نبی تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے وہی آپ کی طرف کی ہے، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، یعنی سارا جو غیب کا علم ہے وہ قلب مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا وما ادری، یہ کسی اور پوائنٹ کے لیے ہے کہ میں نافرمانی اور اللہ کے گناہ اور اللہ کی سزا کا کبھی تصور کر نہیں سکتا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ جس راستوں پر تم چل رہے ہو یہ کیسے راستے ہیں، کہ گناہ کا تم کیسے کر لیتے ہو، یعنی یہ رسول اللہ کا پوائنٹ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ان اتبعوا، کہ آپ کہیے میں تو فرما برداری کرتا ہوں، الا ما یوحى الیہ۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ان اتبعوا الا ما یوحى الیہ، یہ شان مصطفیٰ کا یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرا ایسا محبوب ہے کہ یہ رہتا تو دنیا میں ہے لیکن یہ چلتا میرے راستے پر ہے، یہ ہے تو دنیا میں
لیکن یہ مانتا میری ہے، بولتا میری ہے، جو میں کہوں کرتا وہ ہے، جہاں میں کہوں جاتا وہیں ہے۔ یہ ایک ایک قدم، یہ ایک ایک کام میرے حکم کے تابع کرتا ہے، اور حتیٰ کہ دیکھتا بھی وہاں ہے جہاں پر میں اسے حکم دوں، اور میرا محبوب چاہتا بھی وہ چیز ہے۔ دیکھیں، چاہنا دل کی بات ہوتی ہے۔ وما یشاءون الا یشاء اللہ، اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب چاہتا بھی وہ ہے جو میں اسے حکم دیتا ہوں۔ تو ایسا ایسا پیروی کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو سر تپا رضائے خدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، اس کو بھی وہ استغفر اللہ، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح لیتے ہیں کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو مجبور تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں وما انا الا نذیر مبین، کہ میری شان یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے مطالبے پورے کروں اور تمہارے جو تقاضے ہیں عذاب لاؤ تو فرشتے لاؤ، میرا یہ کام نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ نذیر مبین، کہ میں تمہارے جیسوں کو ڈراؤں، جو نہیں مان رہے نا ان کو ڈراؤں۔ میرا کام تمہارے مطالبے پورا کرنا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں قرآن اللہ کی طرف سے ہے، قرآن تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، اور پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ تو بنی اسرائیل والے بھی جانتے ہیں، آیت نمبر 10، بنی اسرائیل والے بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے، اور بنی اسرائیل کو یہ بھی پتا ہے کہ جو اللہ کے کلام اور نبی کو جھٹلاتا ہے پھر اس کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ پھر ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اگر تم بنی اسرائیل کی طرح غرور کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو متکبر ہو، جو سرکش ہو، یاد رکھیں یہ بات، جو بندہ پراؤڈ ہوتا ہے نا اور ایروگینٹ ہوتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک جتنی مرضی وہ نمازیں پڑھتا رہے وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں کیا سمجھا رہا ہے کہ کافر نہ ہدایت لیتے ہیں اور نہ ہی یہ دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت لیں، کیونکہ جو ہدایت لینے کے لیے جاتے ہیں انہیں بھی وہ ورگلاتے ہیں کہ یہ تو بہتان ہے، یہ تو جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں یہ تو جھوٹ ہے، استغفر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں واقعہ سنا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اور یہ کتاب جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اسی کی اگلی یعنی کہ قسط ہے، اسی کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے اپنی جانوں پر۔ دیکھیں ڈرایا کس کو جاتا ہے؟ جو ظالم ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں انہیں اللہ کہہ رہا ہے خوشخبری سنائیں، وبشرا للمحسنین، جو محسنین ہیں ان کے لیے قرآن بشارت ہے۔ اگلی دیکھیں آیت کتنی امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 13 میں، یہ اتنی یعنی دعا بھی ہے اور بہت ہی امیزنگ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، دیکھیں یہ مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے یہ مانگنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بہت عظیم دعا ہے کہ یا اللہ کریم ایک تو ہمیں حق پر استقامت دے دے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یا اللہ ہمیں حق پر کھڑا کر دے، ثم استقاموا، جما دے، جمانا یعنی کہ استقامت دینا اللہ کا یہ توفیق سے ہوتا ہے کہ بندہ چلتا رہے چاہے کیسے ہی حالات ہوں، بیماری ہو، پریشانی ہو، ثم استقاموا، ہر حال میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں، تو پھر اللہ کہتا ہے فلا خوف، دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پہ کھڑے ہو جاؤ، محمد رسول اللہ کی پیروی کرو استقامت کے ساتھ، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو میں تمہارے سارے خوف اور غم دور کر دوں گا۔ دیکھیں یہ علاج ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ جو آیت ہے نا یہ ڈپریشن کا بھی علاج ہے، ہر ذہنی پریشانی کا علاج ہے، ہر قلبی خوف رنج کا علاج ہے اس آیت میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ آپ اللہ سے یہ مانگا کریں کہ مجھے حق پر استقامت دے دے اور میرا ہر غم اور خوف دور کر دے۔ اور یہ دعا کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے محسنین، جن کا اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ محسنین کے لیے ہے جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے رہتے ہیں،
جو نہ اپنے حالات دیکھیں، نہ اپنے جذبات دیکھیں، نہ اپنے خیالات دیکھیں، نہ اپنی خواہشات دیکھیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی آیات، اللہ کے پیغامات، اللہ کے احکامات اور اللہ کی حدود میں زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں اللہ پہچان کروا رہا ہے، ہمیں پہچان کروا رہا ہے کس بات کی؟ یہی تو وہ لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اصحاب الجنہ۔ دنیا میں اللہ بتا رہا ہے، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں پتا کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا۔ اللہ صاف بتا رہا ہے کہ کون متقین، مومنین، صالحین، محسنین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کے مجاہدے، ان کی محنت جو وہ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اس کا وہ صلہ ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، دیکھیں یہ بار بار میرا خیال ہے تیسری یا چوتھی بار والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خاص طور پر ماں کے بارے میں۔ یہ جو آیت ہے اس میں ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ زور دیا ہے کہ ماں بہت بچوں کے لیے پیدائش سے لے کر یعنی کہ جب تک بچہ بڑا ہوتا ہے ماں بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سارا جو عرصہ ہوتا ہے پریگنینسی سے لے کے فیڈنگ تک 30 ماہ کا، اللہ کہہ رہا ہے یہ عرصہ ماں ساری تکلیف جو ہوتی ہے وہ ماں کے لیے سہ رہی ہوتی ہے اور اپنے جسم پر سہ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے زیادہ تکلیفیں اور زیادہ دکھ برداشت کیے ہیں۔ اور پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اس کے سمجھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے جس کے جو بچہ ہوتا ہے حتیٰ اذا بالغا، اس آیت کو دیکھیں آیت نمبر 15، اللہ کہتا ہے مڈل میں حتیٰ اذا بالغا، لیکن وہ جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو عقل پتہ کب آتی ہے؟ حتیٰ اذا بالغا، جب وہ بالغ ہوتا ہے، اور بالغ وہ پتہ کب ہوتا ہے؟ اشدہ بالغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کا کہیں ہو جائے نا، اللہ کہہ رہا ہے وہ پھر کہیں جا کے نا اس کو صحیح عقل مات آتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں بھائی بچہ بالغ تو ہو جاتا ہے 12 سال کا، ٹھیک ہے 12 سال کا تو ہو گیا، لیکن جو عقل مات اس کو آنی ہے نا، اللہ وہ سمجھا رہا ہے کہ وہ اسے تب آنی ہے جب وہ اونچ نیچ سے گزرے گا نا، زمانے کے حالات سے گزرے گا، جب وہ سردی گرمی سے گزرے گا، تو جو اصل جو عقل آنی ہے جو تجربے سے آنی ہے وہ 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک اللہ کہہ رہا ہے آنی ہے۔ تو اللہ پھر ہمیں والدین کو کیا کہہ رہا ہے؟ صبر رکھو ذرا۔ بڑے بڑے نبیوں نے صبر کیا تھا نا، بڑے بڑے نبیوں نے صبر کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے 40 سال صبر کیا تھا یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو صبر کیا نا، تو پھر اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ صبر کرو، کم از کم 40 سال تو کرو نا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جب ہو جائے گا نا تمہارا بچہ 40 سال کا، تمہارا تو بچہ ہی ہوگا، بے شک 40 کا ہو، تو وہ پھر کہے گا، پھر اسے ریئلائز ہوگا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عامل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ دیکھیں یہ دعا ہے، پتہ یہ دعا کیا کریں، یہ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے والدین کی طرف سے بہت پیاری دعا ہے، اور یہ ہمیں ویسے بھی اپنے ایمان کے لیے کرنی چاہیے، اور اپنے کہتے ہیں نا مسلمان، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صحیح مسلمان ہے کون؟ کم از کم 40 سال تک، دیکھیں اللہ ایج لمٹ بتا رہا ہے کہ کم از کم 40 سال تک ہمیں مسلمان تو بن جانا چاہیے نا، صحیح مسلمان۔ تو پھر 40 سال کا جب وہ ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں ہر نعمت کا جو تو نے مجھے دی، اور میرے والدین پر جو تو نے احسان فرمایا ہے، یعنی کہ جو ان کو تو نے حق کا راستہ دکھایا اور انہوں نے پھر مجھے دکھایا، میں اس نعمت کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں پھر اولاد کو سمجھ آتی ہے کہ والدین ہمارے ایک نعمت ہیں، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، والدین کی نعمت ہے، یہ کہاں جا کے سمجھ آتی ہے؟ اللہ سمجھا رہا ہے صحیح سمجھ 40 سال کی عمر میں آتی ہے، پھر قدر آتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر
مجھ پر اور میرے والدین پر احسان فرمایا، اور پھر دعا کرو، ون عمل صالحا ترضاہ، ون عمل صالحا ترضاہ۔ دیکھیں یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بہت پیاری، اتنی سی بھی اگر آپ کر لینا کہ یا اللہ مجھ سے وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ دعا ہر نماز کے بعد کیا کریں۔ جو بھی ہماری اولاد کے ہمارے مسئلے مسائل ہیں، تو یہ دعا جو ہے نا یہ سب سے زبردست دعا ہے اولاد کے حق میں، کہ یا اللہ تو ہماری اولاد جہاں بھی ہے تو ان کی اصلاح فرما دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میری اولاد کی اصلاح فرما، میں نیکی اور خیر رکھ دے، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے۔ دیکھیں صحیح مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو رب کا حقیقی فرما بردار ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو ایک دن ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں یعنی جو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، زاری کرتے ہیں، فقیری کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال میں قبول کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نیک عمل قبول کن کے کرتا ہوں؟ انی من المسلمین، جو مسلمان ہو کم از کم، جو صحیح مسلمان ہوتا ہے نا، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ان کے اعمال میں قبول کرتا ہوں۔ ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، مفسدین اور فاسقین، مجرمین کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اعمال قبول ہوتے ہیں مسلمین سے، جو لیول ہے نا وہ مسلمین ہے۔ اور اللہ کہتا ہے پھر میں ان کی جو خطائیں ہیں وہ درگزر معاف کرتا جاتا ہوں، اور پھر اصحاب الجنہ، یہی ہے اللہ کہہ رہا ہے جنہیں میں جنت۔ دیکھیں اللہ بار بار پہچان کرواتا ہے، میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم نے کدھر جانا ہے۔ اللہ بار بار بتا رہا ہے کہ تم مسلمان بنو تو میں تمہارے خطائیں غلطیاں معاف کر دوں گا، اور تمہیں فی اصحاب الجنہ، اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ کہتا ہے وعد الصدق، یہ سچا وعدہ ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ شک میں ہوتے ہیں، کیا انہیں اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مسلمین صحیح بن گئے تو ہم جنت میں جائیں گے، تو صحیح مسلمان تو بنو نا۔ شک تو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے اوپر اصل میں ہوتا ہے کہ ہم صحیح مسلمان ہے ہی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آگے جا کے پتہ چلے گا۔ تو اللہ تو دنیا میں وعدے دے رہا ہے کہ میں، پھر اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ زی کانو یوعدون، جو بھی میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تم مسلمین بنو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، متقین بنو تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا، مومنین بنو تو میں تمہیں درجے عطا کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک دوسری سچویشن دکھا رہا ہے کہ ایک ایسی بھی اولاد ہوتی ہے کہ جو والدین کی نافرمان ہوتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ جو اولاد بدتمیزی کا سلوک کرتی ہے، اور جس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں تم سے بیزاری میں ہوں، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو، یعنی ایسی اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کے راستے پر نہیں چلتی۔ اگر ماں باپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایک ذکر کر رہا ہے کہ ایسی بھی اولاد ہے جو ماں باپ سے بیزار ہوتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے ایک دن مجھے اللہ اٹھائے گا، اور مجھ سے پہلے بھی جو ہو چکا ہے، لوگ جو گزر چکے ہیں، اس طرح ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا اور انہیں جھوٹا کہتا ہے، تو پھر ایسے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ انہوں نے فریاد کی کہ تو ہلاک ہو جا، وہی علاقہ یعنی کہ تو ہلاک ہو جا۔ جو لڑکا ایمان پہ بچہ نہیں ہے پھر اس کا کیا فائدہ، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ اے لڑکے، والدین پھر بھی نصیحت کرتے ہیں ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ باتیں اگلے لوگوں کے جھوٹے افسانے ہیں جو کہ اس پر اللہ کہہ رہا ہے وہ یقین نہیں کرتا۔ تو یہی تو وہ لوگ ہیں، آگے اللہ کہہ رہا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، بیٹے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ تیرا بیٹا تیرے رستے پہ چلے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے
کہ ماں باپ اس کو دین کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹی باتیں مجھے نہ سناؤ، یہ پہلوں کے جھوٹے قصے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی عذاب آ کر رہے گا۔ اور بہت سی امتوں میں اللہ کہہ رہا ہے جو ان سے پہلے تھیں، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، وہ اسی طرح کی تھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کانو حاسرین، اور وہ خسارے والے ہوں گے جنہوں نے اپنی نبیوں کی نہیں مانی اور جنہوں نے اپنے نیک والدین کی بات نہیں مانی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسی اولاد اور ایسی قومیں خسارے میں ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ اعمال کے لحاظ سے سب کے درجے ہیں، اور 19 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جتنے ہم اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے متقین، مومنین، صالحین، اتنے ہی تم میری بارگاہ میں درجے پا لو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو جس دن کافر لوگ، ایسے کافر ہیں اللہ کہتا ہے جنہیں آگ کے سامنے لے جایا جائے گا، اور دنیا میں وہ حیران ہوں گے کہ ہم بڑی عیش کیا کرتے تھے دنیا میں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نے بڑی مرغوب چیزیں، مزے کی چیزیں، انجوائمنٹ لائف اپنی ہائی سٹیٹس کی انجوائے کی، بس آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت ویلتھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ایلیٹ کلاس، اپنے آپ کو بہت ہائی سٹیٹس والا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو حشر کے دن عذاب میں، آگ میں جلایا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، کہ تمہارا حق نہیں بنتا تھا کہ زمین پر جو بھی تمہیں مال اور دولت ملا ہوا تھا وہ اللہ کی تقسیم کی وجہ سے ملا ہوا تھا۔ تو اللہ کہے گا تیرا اس میں کمال کیا تھا، تو کس وجہ سے اکڑ رہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بتا کے اسے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں اسی تکبر کی وجہ سے فاسقون، نافرمان ہی رہا، اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ ہر نعمت جو اسے دنیا میں ملی ہوئی تھی اس کے الٹ پھر اللہ اسے عذاب میں ڈالے گا۔ پھر آگے تعالیٰ ہمیں قصہ سنا رہا ہے اس کا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، جو کہ وادی احقاف میں، یہ دیکھیں اس سورہ کا نام بھی الاحقاف ہے، تو وہ ایک وادی تھی جہاں ہود علیہ السلام کی قوم تھی، تو انہوں نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی۔ تو اللہ بتا رہا ہے آیت 21 میں، 22 میں، 23 میں کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی، بت پرستی کی، تو پھر ان پر عذاب آیا، اور وہ بھی پھر نبی کو اسی طرح جٹلاتے رہے اور اسے کہتے تھے لے کے آؤ عذاب، 22 میں دکھاؤ اگر تم سچے ہو، کہاں ہے عذاب؟ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یعنی کیا عذاب کا جو علم ہے نا وہ تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرا کام تو تمہیں بس اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جاہلون، یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنے کی بجائے نبی سے عذاب مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نبی کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ کسی کو عذاب دے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے 24 میں کہ عذاب کا جب بادل آیا، جب انہوں نے مطالبے جاری رکھے اپنے نبی کے ساتھ، ہود علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ایک بادل بھیجا جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بارش کا بادل ہے، تو بڑے خوش ہوئے کہ بارش ہوگی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اوپر دردناک عذاب، ایسی آندھی اللہ نے چلائی کہ پورا ہفتہ کہتے ہیں کہ اتنے جکڑ چلے، اتنی تیز آندھی چلی، اللہ کہتا ہے یہ ان کے لیے ریح فیہا عذاب علیم، بڑا درد والا عذاب تھا، ہفتہ پورا شدید آندھیاں اللہ نے وہاں چلائیں۔ تو پھر وہ مجرم قوم تھی، اللہ کہتا ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ آیت نمبر 25 میں قوم مجرمین، آپ یہ نوٹ کریں کہ جو تباہ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فاسقین، مجرمین، جاہلین، غافلین، یہ پوائنٹ نوٹ کیا کریں آیت کے اینڈ پہ کہ اللہ تباہ کن کو کرتا ہے، اور پھر ڈرا کریں کہ یا اللہ ہمیں مجرمین سے نکال، ہمیں فاسقین غافلین سے نکال، تاکہ ہم بھی اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہوں۔
اصل جو سیکھنے کے پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہوتے ہیں. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک سٹوری تھی، اللہ ہمیں اس نصیحت سے کوئی عبرت دلا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے ہر آیت سے کچھ نہ کچھ لے کے گزرنا ہے، ہم نے اندھوں کی طرح نہیں گزرنا. آگے آیت 26 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اہل مکہ در حقیقت ہم نے ان کو اور ان امور میں طاقت و قدرت دے رکھی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ مکہ والے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں ہم نافرمانی کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی بڑی بڑی طاقتور قومیں ہو گزری ہیں، تم سے زیادہ مال و دولت والی اور صلاحیت والی، دماغی صلاحیت والی. اللہ کہتا ہے کہ مطلب وہ کیا پہاڑوں کو کاٹ کے ان کے اندر مکان بنایا کرتے تھے رہنے کی جگہ. اتنے عقل مند، اتنے سمجھدار، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ نہ ان کا دماغ، نہ ان کا کان، نہ ان کی آنکھیں، کچھ بھی ان کا کام نہ آیا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو بندہ ہدایت نہ لے اس کی جو ذہانت ہے وہ کس کام کی؟ بیکار ہے نا اس کی ذہانت. ذہانت تو یہ تھی کہ تمہیں پتہ ہوتا کہ میں نے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ وقتی ہے، میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اصل جو ذہین بندہ ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اصل جو ذہین بندہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائے یا کچھ بن جائے اس دنیا میں. اصل ذہین بندہ وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھ جائے راز کہ میرے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک دن میں نے بھی جانا. اور جانے کے پہلے جیسے آپ سفر کی تیاری کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. یہ ذہانت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ذہانت ہدایت کے لیے، دائمی ہدایت کے لیے استعمال کی. وہ کوئی ذہانت نہیں کہ آپ نے دنیا کے لیے ذہانت استعمال کی، دنیا کا مال اکٹھا کیا، دنیا کا سٹیٹس حاصل کیا. تو اصل ذہانت تو تب ہوتی نا کہ میں یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل میں اللہ کے لیے ہدایت اور دائمی برکتوں کے لیے استعمال کرتی، جو دائمی ہے سٹیٹس. دنیا کا سٹیٹس تو ہر کوئی لے لیتا ہے. اصل جو ذہانت ہے وہ ہے کہ جو بندہ فنا کو چھوڑ کے بقا میں اپنا سٹیٹس بنائے، وہ اصل ذہین بندہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے بڑے ذہین تھے، لیکن ساتھ اللہ کہہ رہا ہے اتنے بے وقوف تھے کہ جو باہر اندر اللہ کی نشانیاں تھیں کائنات میں اور ان کی حیات میں، اللہ کہتا ہے یہ نشانیاں ہی ان کو نظر نہیں آئی. باقی دنیا کا مال متا سب نظر آیا، دنیا کا مال متا سب نظر آیا. جو نہیں نظر آیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں وہ نظر نہیں آیا جو نظر آنا چاہیے. بات کریں گے آپ، وہ نظر نہیں آیا، یعنی آخرت نظر نہیں آئی، صرف دنیا نظر آئی. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو دنیا کو دیکھے وہ لوگ ذہین نہیں ہوتے، بلکہ وہ غافل ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ لوگ وہی تھے، انہوں نے آخرت کا بھی، اللہ کہہ رہا ہے انہیں یقین نہیں تھا اور انہوں نے مذاق اڑایا، نبیوں کا بھی مذاق اڑایا اور اللہ کی آیات کا بھی مذاق اڑایا. تو پھر اسی لیے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ اب مکہ والوں کو ڈرا رہا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر ڈالی جو تمہارے ارد گرد تھیں، اور ہم نے اپنی بار بار نشانیاں ان کو ظاہر کی تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لیں. اب دیکھیں اللہ ہمیں، یہ آیت جو ہے نا یہ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہی ہے. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ارد گرد، دیکھیں ٹرکی میں پیچھے زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ پیچھے کبھی کرونا گزرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانیاں ہوتی ہیں. جو دوسرے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا، تو تم یہ نہ سوچو کہ تم نے پکڑے نہیں جانا. اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، تمہاری طرح زندگی، بچے گھر بار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پھر ہوا کیا؟ ایک دم اللہ نے زلزلہ بھیجا اور سب کچھ ان کا کہتے ہیں نا برباد ہو کر رہ گیا. اسی طرح دیکھیں جب کرونا آیا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. کس طرح دیکھیں لوگوں کے گھر بار سارے خالی ہو گئے اور جو دنیا سے کیسے لوگ صفایا ہو گیا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نشانیاں تمہیں اس لیے دکھاتا ہوں کہ تاکہ لعلہم یرجعون، کہ تم لوٹ آؤ میری طرف، رجوع کرنے والے بن جاؤ. کہ لوٹنا تو ہے ہی میری طرف، تم نے جانا تو ہے، جانا ہے کہ نہیں؟ موت کا جب وقت آئے گا جانا تو پڑے گا. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں نا
ان کو دیکھ کر تم بھی جانے کی تیاری کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لاجک سے سمجھا رہا ہے۔ اب سوچیں، آپ بندے کے پاس کہتے ہیں نا ماسا عقل ہو نا تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تباہ ہوئے، پھر جو نہیں مانے وہ لوگ تباہ ہوئے، وہ قومیں تباہ ہوئیں جنہوں نے اللہ کی پکار نہیں سنی۔ پھر ایسی قومیں جو ہیں 28 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ تباہ ہوئیں، ان کی کسی نے مدد نہیں کی کیونکہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پر 28 میں کہ یہ اللہ پر بہتان باندھتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر آخر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ آگے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جن جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے تھے جن، اور وہ کہتے تھے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کے بعد وہاں جنات کی ان کی آئی جماعت اور انہوں نے خاموشی سے انہوں نے کہا، پھر جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش رہو۔ دیکھیں جن بھی کتنے سمجھدار ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا وہاں جن بھی خاموشی سے بیٹھ کر سنتے ہیں۔ پھر جب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ختم کیا تو وہ جو جن تھے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور جا کے اپنی قوم کو بتایا۔ اب دیکھیں وہ جن اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ قرآن سن کے دائی الی الحق بن گئے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی اللہ ہے نا، جن نے جو جنات تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ بھی دائی الی الحق بن گئے۔ اللہ آپ کو بھی دائی الی الحق بنائے تاکہ ہم سب اللہ کی طرف جانے والے دوڑنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے یہی واقعہ بتا رہا ہے آیت نمبر 30 میں کہ وہ جنات نے قرآن کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا تو یہ تو کلام اسی طرح کا لگ رہا ہے جیسے پہلے تورات تھی، یہ تو سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے یہ کتاب، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو سمجھ اور فہم دیا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ پھر جا کے انہوں نے کہا اے ہماری قوم تم اللہ کی طرف بلائے جانے والے محمد رسول اللہ کی بات قبول کر لو۔ دیکھیں رسول اللہ کو ہم کہتے ہیں نا وَالثَّقَلَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جنات اور انسان دونوں کے نبی ہیں، تو جن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیں انہیں اتنی سمجھ ہے، میں کہتی ہوں میں حیران ہو رہی تھی پڑھ کے کہ جنات کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے نا تو ان کے صدقے یغفر لکم من ذنوبکم، جا کے اپنی قوم کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، یعنی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ شعور عطا کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سمعنا و اطعنا سن کے ماننے والا بنا دے۔ جو آگے پھر یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے 32 میں، جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے رسول کی بات قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں اللہ اب ہمیں اپوزٹ سیناریو بتا رہا ہے کہ اگر تم نے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے تابع فرمان تو جن بھی ہیں، جنات بھی جانتے ہیں کہ ہمیں ان کی تابع داری کرنی ہے، ان کے صدقے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے رسول کی جو دعوت ہے حق کی، توحید کی، اگر تم نے اس کو نہ مانا تو پھر اللہ کہتا ہے تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا کہ تم تک میرا عذاب پھر پہنچ کر رہے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو پھر تم دیکھنا ہوگا کیا، تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ نشانی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جب کسی بندے پر کوئی انسان جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو بندہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور وہ آزمائش اللہ کی طرف سے آزمایا جائے، سب اس کی مدد کو آتے ہیں۔
یہ نقطہ نوٹ کریں، کیونکہ یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہی ہوں۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے نا کہ اور اس کے نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نافرمان، جب ان کے لیے اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ ادھر ادھر سر مارتے رہتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی بھی ڈاکٹر ان کے کام، اپنی اولاد حتیٰ کہ ان کو اس درد مرض پریشانی سے نکال نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی پکڑ کی نشانی واضح ہے قرآن۔ آگے اللہ تعالیٰ 33 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ اپنی شان بتا رہا ہے کہ اللہ وہ تو نہیں ہے کہ جو مخلوق کو بنا کے یا جنات کو بنا کے یا ملائکہ کو بنا کے اللہ کوئی تھک گیا ہے، جو جس طرح یہ کہتے تھے کافر کہ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں کوئی تھکا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ مخلوق پیدا کی تو دوبارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تو قادر ہوں، میں تو ایسا دوبارہ تم سب کو اٹھاؤں گا اور اپنے سامنے پھر اللہ کے ہم پیش کیے جائیں گے۔ آگے آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن یہ جو کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، یہ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے اور پھر ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، اب بتاؤ یہ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے کہ نہیں۔ جہنم کے آگے اللہ کافروں کو اللہ کہہ رہا ہے پیش کر کے نا ان سے یہ سوال کیا جائے گا، تو پھر پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ جو جہنم میں جنہیں ڈالا جائے گا وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کالو بلا، ہاں ہے تو حق، واقعی جہنم ہے، واقعی ہمارے رب نے کہا تو تھا یہ عذاب حق نہیں، یعنی وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، وہاں پر کہیں گے ہاں وربنا، ہمارے رب کی قسم کہ یہ حق ہے۔ تب ماننے کا کیا فائدہ، آپ بتائیں، یہی تو اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جہنمی تو جہنم کے پاس تو وہ بھی مانیں گے، اصل جو ماننا ہے وہ آج کا ماننا ہے۔ تو اس وقت جو مانے گا اس کا ماننا یا نہ ماننا ایک ہی بات ہے، بیکار ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر کہا جائے گا اب تمہیں جہنم نظر آ گئی ہے نا، اب تمہیں یقین آ گیا نا کہ اللہ جہنم کی آگ دہکا رہا تھا، پھر اللہ کہے گا کہ فذوقوا العذاب، اب چکھو نا ذرا مزہ، یہ جو آگ بھڑکائی ہے نا، کب سے اللہ نے بھڑکائی ہوئی ہے آپ کو پتہ، اور اس کی جو پوٹینشیل اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ تو دنیا کی آگ سے تو کوئی کروڑ گنا زیادہ ہے۔ وہ سیاہ ہوگی ہوئی ہے، کہتے ہیں پہلے سرخ تھی، پھر وہ پیلے رنگ کی، پھر اب سیاہ ہوگی ہوئی ہے کہ جہنمیوں کو جب جلائے گی تو ان کے چہرے بھی سیاہ جلس جائیں گے۔ تو پھر اسے کہا جائے گا کہ اب تم ذرا چکھو نا مزہ اس آگ کا، بما کنتم تکفرون، کہ تم انکار کیا کر۔ دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جرم کیا ہے، کس جرم پر اسے آگ کا عذاب دائمی دیا جا رہا ہے، وہ ہے تکبر اور اکڑ اور کفر۔ اکڑ بندے کو لے کے جاتی ہے تکبر کی طرف، تکبر بندے کو لے کے جاتا ہے شیطان کے مکر کی طرف، اور پھر شیطان کا مکر جو ہوتا ہے وہ انسان کو جکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے اثر میں لے لیتا ہے، اور پھر یہ سحر بن جاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا جادو ہو گیا، سحر ہو جاتا ہے، اور پھر جس پہ سحر ہو جائے پھر وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور جو کفر میں چلا جائے پھر اللہ اس کے دل کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اور اگر اللہ رحم نہ کرے تو وہ بندہ اسی طرح قبر میں چلا جاتا ہے اور پھر دائمی اللہ کے قہر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے، اس لیے میں نے سیکھا تھا عاجزی، اللہ سے پناہ اس چیز کی مانگنی چاہیے کہ میں کبھی تکبر کروں یا سرکشی کروں، ہمیشہ عاجزی، زاری، اسیری اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اس سے پھر بندہ نہ سرکش ہوتا ہے، نہ متکبر ہوتا ہے، نہ اکڑ میں جاتا ہے، نہ شیطان کے مکر میں، پہلے ہی یعنی قدم پہ روک لو، عاجزی والے بن جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 35 میں، اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو لوگ نہیں مان رہے آپ ان کو چھوڑ دیں، انہیں میں عذاب کا مزہ چکھاؤں گا، فصبر، اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے۔ دیکھیں صبر کتنی بڑی دولت ہے، میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی جو دولت نعمت ہے نا وہ صبر ہے، جس سے ہم بے حبر ہیں۔ صبر ہی، آپ کو پتہ ہے پیچھے آیت گزری ہے، صبر ہی جنت میں لے کر جائے گا، نماز نہیں، صبر جنت میں لے کر جائے گا۔
اگر ہم صبر سے حق کے راستے پر چلتے رہے، صبر سے سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول صراط المستقیم پر ہم صبر سے چلتے رہے نا، تو یہ صبر استقامت پیچھے ہم نے پڑھی نا، ثم استقاموا، یہ استقامت ہمیں دنیا میں بھی سکون دے گی، صبر ہمیں دنیا میں بھی سکون دے گا، اور حشر میں بھی فرشتے کہیں گے سلام من رب رحیم، حشر میں بھی فرشتے کہیں گے کہ تمہارے صبر کی وجہ سے، بما صبر تمہارے صبر کی وجہ سے تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل بتائیں گے، باقاعدہ تمہارے صبر کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نوٹ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بار بار کہا ہے وَاصْبِرْ وَلَا تَحْزَنْ، وَاصْبِرْ وَلَا تَحْزَنْ، صبر کریں غم نہ کریں، صبر کریں غم نہ کریں۔ ہم الٹ ہیں کہ نہیں؟ ہم غم کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ تو یہی تو بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دیکھیں صبر کا بار بار تلقین کرتا ہے، کیونکہ صبر کے بعد پھر توکل، اور توکل کے بعد پھر رضا، رضا کی منزلیں آتی ہیں۔ تو جب اللہ صبر کہتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس منزل پر استقامت سے جمے رہیں۔ اور صبر ملتا کب ہے؟ جب آپ ذکر کے بعد آخرت کی فکر، شکر اور صبر، پھر آپ صبر کی منزل پر پہنچتے ہو۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ صبر کی منزل کیسے پانی۔ ہم کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے جب میرا کوئی بس نہیں نہ چلا، میں تو صبر ہی کر لے۔ یہ صبر نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، یہ برداشت ہوتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں بات، صبر اور برداشت میں فرق ہے، پتا آپ کو؟ برداشت آپ کسی کو کرتے ہیں، لیکن صبر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ برداشت بندہ کرتا ہے جب بے بس ہو، کچھ نہیں کر سکتا، برداشت کر لیا۔ صبر ہوتا ہے ہر حال میں صبر کر بھی سکتا تھا میں، لیکن میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ اعلیٰ درجے کا مقام ہے صبر۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اسی لیے کہ یہ نبیوں کی شان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبیوں کی شان ہے صبر کرنا، اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے صبر اولو العزم من الرسل، یہ جو صبر ہے یہ عالی ہمت، یہ بڑی اعلیٰ یعنی کہ حوصلے اور ہمت کا کام ہے، اور یہ میرے پیغمبروں کی شان ہے۔ ہر بندہ صبر بھی نہیں کر سکتا، برداشت کر لے گا، صبر نہیں کرے گا۔ آپ کو سمجھ آئیے پوائنٹ؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کے لیے رک گیا، گناہ کر سکتا تھا، صحت ہے تھی، لیکن میں اللہ کے لیے رک گیا، یہ صبر ہوتا ہے۔ اور برداشت کیا ہوتا ہے؟ جب بیماری ہے اٹھ نہ سکے تو ہوں برداشت کیتا ہے، وہ تو اور مجبوری ہے نا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جلدی نہ فرمائیں، یعنی عذاب تو اللہ کا نافرمانوں کے لیے آ کر رہے گا۔ جب عذاب آئے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو ہماری زندگی تھی وہ قیام تو بہت مختصر تھا، ساعتم من نہار، آخری آیت۔ انہیں ایسا لگے گا کہ ہم دن کی صرف ایک گھڑی بھی دنیا میں نہ تھے۔ اتنا مختصر دنیا کا قیام، جب ہم آخرت میں جائیں گے نا تو یہ ایک خواب کی طرح نظر آئے گا، اتنا تھوڑا وقت ہم وہاں رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر انہیں پتہ چلے گا کہ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا قَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو تباہ صرف انہی کو کرتا ہوں جو نافرمان، فاسقون، ظالمون، غافلون، کافرون، اللہ ان کو تباہ کرتا ہے۔ یہ کون سی اب صورت تھی؟ یہ تھی سورۃ الاحقاف۔ سورۃ الاحقاف تھی۔ سورۃ الاحقاف کدھر چلی گئی ہے؟ سورۃ الاحقاف ادھر ہے۔ سورۃ الاحقاف اللہ رب العزت نے، اس کا اگر ہم مختصر جائزہ لیں تو اس میں کیا تھا؟ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مختصر یہ ہے کہ کتاب اللہ نے تنزیل کی ہے، اس میں حق کی دعوت دی ہے، بت پرستی کر کے لوگوں نے گمراہی کی ہے، اللہ نے ظالم قومیں تباہ کی ہیں، نہ غم نہ خوف جس نے حق پر استقامت لی ہے، اللہ نے ماں سے اچھے سلوک کی تاکید کی ہے، اللہ نے 40 سال کی
پختہ عمر کی ہے۔ آخرت میں عذاب میں ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صرف عیش کی ہے۔ تباہ ہوئی ہر قوم جس نے تکبر و سرکشی کی ہے۔ اصحاب احقاف نبی کے نافرمان تھے تو اللہ نے سزا دی ہے۔ جنات نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ جب اے حبیب آپ صبر کیجئے، اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق دی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ فاسقین قوم تباہ کی ہے۔ یہ سورۃ الاحقاف یہ اصل میں بہت ڈرنے والی آیتیں اس میں تھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالمین ہیں، جاہلین ہیں، غافلین ہیں، منکرین ہیں، ان کا انجام تباہی ہوتا ہے جیسے احقاف والوں کا ہوا۔ آگے شروع ہوتی ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے شروع میں کہ جو لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دیکھیں اس آیت میں جو زیادہ مین بات آئی ہے میں نے نوٹ کی کہ اعمال ضائع دیکھیں کن کے ہیں۔ ہر کوئی عمل کرتا ہے لیکن اللہ اس صورت میں ہمیں یہ بتا رہا ہے اور بتا دیکھیں کہاں رہا ہے، میں حیران ہو رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جیسے اللہ بتا رہا ہے، جیسے اللہ نتارے کر رہا ہے، حق اور باطل کے فیصلے کر رہا ہے در مصطفیٰ پر، یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے کون میری بارگاہ میں مردود ہے اور کون مجھے قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ کی جو کفر کرے اور اللہ کی راہ سے روکے، جو خود بھی نہ مانے اور دوسروں کو بھی کہے کہ حق کے راستے پہ نہ چلو، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آیت نمبر 2 میں میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ ساتھ ساتھ ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے۔ گناہ معاف کہاں ہوتے ہیں؟ در مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور میں تمہارے حال کی اصلاح بھی کر دوں گا۔ جب تم میرے محبوب کے در پر آ جاؤ گے نا تو پھر تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور تمہاری اصلاح بھی ہو جائے گی اور تمہیں فلاح بھی مل جائے گی۔ آگے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ باطل کے پیچھے چلتے ہیں اور ایمان والے حق کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں مثالوں سے تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تم سب کا حال، اللہ کہتا ہے میں تم سب کا حال مثالوں سے قرآن میں بیان کرتا ہوں۔ آگے آیت نمبر 4 میں 5 میں اور 6 میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہا ہے جنگ کے اصول، کہ جنگ کس طرح سے کرنی چاہیے، یعنی کسی کے ساتھ جنگ میں بھی اللہ کہہ رہا ہے زیادتی نہ ہو، اتنا بدلہ لو جتنا لینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ اصل میں آزمائش کر رہا ہوتا ہوں کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ جنگ میں شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ سے بخشش پا جاتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ یہی سمجھا رہا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب میں انہیں سیدھی راہ یعنی جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ جو اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرتے ہیں نا، حق کے لیے لڑتے ہیں، چاہے وہ لڑیں چاہے وہ مجاہدہ کریں۔ دیکھیں ہم بھی اللہ کے راستے کے جو مجاہد بنے ہوئے نا، ہم بھی اللہ کے راستے میں یجاہدوا فی سبیل اللہ۔ دیکھیں جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قتال فی سبیل اللہ، ایک جہاد فی سبیل اللہ۔ تو قتال تو وہ کرتے ہیں نا جو فوجی ہوتے ہیں اور جو اس طرح لڑتے ہیں، اور جو تجاہدوا فی سبیل اللہ وہ ہر مومن، ہر متقی، ہر مسلم اللہ کے راستے کا مجاہد ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں اپنے نفس سے لڑتا ہے، شیطان سے لڑتا ہے، وہ بھی شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہر چیز ایسے لوگوں کے مجاہدین کے اعمال کو، ان کے مجاہدے کو ضائع نہیں کرتا، اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور جنت میں داخل کرے گا اللہ کہتا ہے جس کی پہچان انہیں میں نے کرا دی ہوئی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے سمجھا دیا ہوا ہے کہ جنت ایسی حسین ہوگی۔ کتنے پیچھے ہم گزرے ہیں منظر جس میں اللہ نے بتایا تھا کہ اس طرح سے وہاں پر باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، دیکھیں بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ یہ کرو تو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا۔ یا الذین آمنو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے
کہ میرے ساتھ ایک طرح سے سودا کر لو. ان تنصر اللہ، اللہ کہتا ہے ایمان والو، یعنی اللہ کا انداز یہ ہے کہ سودا کرتے ہو میرے ساتھ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، تم میرے دین کی مدد کرو، ینصرکم، میں تمہاری مدد کروں گا. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے. اللہ کہتا ہے میرے سے مدد مانگنے سے پہلے نا میرے دین کی مدد کرو. حالانکہ دیکھیں اللہ کسی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ جب اللہ کہتا ہے نا ان تنصر اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ ضرورت مند ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یا اللہ حاجت مند ہے. اللہ صرف ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے میرے دین کی مدد کرو. جیسے اللہ کہہ رہا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں لڑو. تو کیا اللہ تو چاہے تو فرشتوں سے اللہ دین پھیلا سکتا ہے، وہ پتہ، اللہ چاہے تو فرشتوں سے غالب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ مجاہدہ کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، تاکہ جب ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں گے تو اپنے گناہ معاف کروائیں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے دین کی مدد کرو گے تو پھر بدلے میں تمہیں ایمان ملے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ کہتا ہے تمہارے ایمان مضبوط ہوگا. وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، تمہیں استقامت ملے گی. اور کیا تھا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو اللہ اصل میں دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا انداز ایسے ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مدد کرو، حالانکہ اللہ کسی مدد کا طالب اور محتاج نہیں ہے. اصل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی مدد کرو. جب تم میرے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان سے بچنے میں تمہاری مدد کرے گا. آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا کہ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ہلاکت ہے. اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہیں. اعمال ضائع کن کے ہو رہے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ سے روکے ان کے اعمال ضائع ہیں، اور جو خود بھی نہ راستے پہ جو شریعت کے راستے پر نہیں چلتے نا ان کے اعمال ضائع ہیں. جو لوگ حق کے راستے پر نہیں چلتے، قرآن کی پیروی نہیں کرتے، ان کے اعمال ضائع ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت 9 میں بھی یہی فرما رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا. اللہ کہتا ہے اعمال اس لیے ضائع ہوئے کہ انہوں نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو ناپسند کیا، یعنی قرآن کی پیروی نہیں کی. یہ نوٹ کریں، بہت ہی اہم آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو ناپسند کیا یعنی اس قرآن کی پیروی نہیں کی جو اللہ نے نازل فرمائی، تو ان کے اعمال ضائع ہیں. دیکھیں کتنے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، آپ سوچیں ذرا، ہمارے اعمال قبول ہوں گے؟ قرآن کی پیروی نہیں کی نا، عمل ضائع. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے راستے سے روکا، عمل ضائع. رسول کی پیروی نہیں کی، عمل ضائع. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس زمین میں سیر و سیاحت کرو لیکن عبرت کی نگاہ سے، عبرت حاصل کرنے کے لیے جایا کرو. آیت نمبر 10 میں. لیکن ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم تو پھر ٹر کے آ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی و مددگار ہے جو ایمان لائے. ان اللہ مولا، اللہ مولا ہے. دیکھیے اللہ کو ہم مولا بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار. اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، جو لوگ کہتے ہیں نا مولا نہیں کہنا چاہیے، پھر اللہ کہہ رہا ہے جو کافر ہے نا ان کا کوئی مولا مددگار نہیں ہے. اب سوچ لیں جو کہہ رہا ہے نہیں کہنا چاہیے وہ کون ہے پھر. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے آیت نمبر 12 میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی. جس طرح کے عمل تم لے کر آؤ گے، اگر جنت کے عمل ہوں گے، ایمان ہوگا تو پھر جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں دنیا میں وقتی فائدے اٹھا رہے ہیں. دیکھیں آج کافر بھی اس دنیا میں اللہ کا رزق کھا پی رہے ہیں، امیر ہیں، دولت مند ہیں. اللہ کہتا ہے ان کا جو والذین کفروا، ان کا جو ہے یہ یتمتعون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وقتی فائدے ہیں.
وَيَأْكُلُونَ، اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، اللہ کہہ رہے دیکھیں اللہ نے مثال دی ہوئی ہے کہ یہ کافروں کا کھانا دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں، بھر بھر کے پلیٹیں بھر بھر کے کھاتے ہیں کہ بس آج ہی کھانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہوتے ہیں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جیسے جہنم نہیں نا، جہنم کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آگے اللہ نے مثال بھی دیکھیں دی ہوئی ہے، وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، ان کا ٹھکانہ اللہ کہہ رہا ہے جہنم ہے، یہ ان کا پیٹ بھی جہنم ہے، نہ وہ بری نہ وہ برا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 13 میں یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جب ہجرت کر کے جانا پڑا کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، تو پھر بعد میں ان کے ساتھ بھی کیا ہوا، اللہ کہتا ہے اہلکناہم فلا ناصر لہم، پھر ان کی بھی کسی نے مدد نہ کی۔ پھر کہتے ہیں بعد میں پھر مکہ پر بھی قحط آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ یا اللہ یہ نہیں مان رہے، میں نے بہت ان کی 13 سال ان کے ساتھ تبلیغ کی ہے، یہ نہیں سمجھ رہے۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جب قحط آیا تھا تو وہ دوڑے تھے یوسف علیہ السلام کی طرف، ایمان لانے کی طرف، تو یا اللہ ان کو بھی ذرا سمجھا۔ پھر اللہ نے نا مکے پر قحط کہتے ہیں بہت سخت قحط طاری کر دیا تھا۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب کو نکالا مکہ سے تو تمہارے شہر سے رحمت برکت سب چلی گئی، رزق بھی چلا گیا۔ پھر کہتے ہیں بہت یہ مردار کھانے تک نوبت آ گئی تھی مکے والوں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 14 میں کہ جو قرآن پر جو مومن ہوتا ہے وہ قرآن پر چلتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جنت کا جو وعدہ ہے وہ متقون سے ہے۔ اور جنت ہوگی کیسی؟ دیکھیں اللہ بار بار نا ہمیں جنت کی تھوڑی تھوڑی تصویر دکھاتا ہے، اور جب آپ ساری تصویریں ملا لو تو ایک بڑا نقشہ بن جاتا ہے پورا جنت کا۔ تو جہاں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے نا وہ سارے اگر آپ ملا لیں تو آپ کو پھر جنت کا پورا سین نظر آئے گا۔ تو جنت میں اللہ کہہ رہا ہے نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ عیش و عشرت میں ہوں گے، ان کے لیے اللہ کی بخشش ہوگی۔ لیکن جو جہنمی ہیں آیت نمبر 15 میں اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس سے جب وہ پیئیں گے تو ان کی جو آنتیں ہیں نا ساری آنتیں ان کی وہ پھٹ جائیں گی، کٹ جائیں گی اور پیٹ سے باہر آ جائیں گی، اتنا وہ ہولناک کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ دو منظر اللہ کیوں دکھاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایک سودا لے لو میرے ساتھ، جنت کا سودا لے لو، میری رضا کا سودا لے لو، اس لیے اللہ ساتھ ساتھ دکھاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آیات کو سن رہے ہیں، لیکن باہر جا کے پھر انہی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو اب یہ تو یہ کہہ رہا ہے، اب تو اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا ہے، اسے تو کوئی مجنون ہے، اسے تو لگ رہا ہے کوئی ساحر ہے، یعنی اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہیں علم دیا گیا ہے، ابھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے جا کے کہتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مذاق اڑاتے ہیں نا میرے رسول کا، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ اب یہ بات دیکھیں آپ، جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے نا، اور جو لوگ شریعت اور سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی نہیں گزارتے نا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اللہ کی مہر کی نشانی کیا ہوتی ہے یہ نوٹ کریں آپ بات، جس کے دل پر اللہ نے مہر لگائی بھی ہوتی ہے نا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اس کی پکی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنے جذبات کے پیچھے چلتا ہے، اپنے خیالات کے پیچھے چلتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا
अहवाअहुम। लेकिन आप मुझे बताएं, हम तो सारी जिंदगी पूरे ही अपने ख्वाहिशात और अपने जज्बात करते हैं कि नहीं? पता नहीं फिर हम किस कैटेगरी में आते हैं, देखें यार। इसीलिए हमारे जिसके दिल पर मोहर लगी होती है ना, उसके अंदर अकड़ भी होती है, अपने आप को बड़ी शय वो बंदा समझता है, उसके अंदर तकब्बुर भी होता है, उसके अंदर शैतान का फिर असर भी होता है, उसके अंदर फिर शैतान के जैसा मक्कर भी होता है। हर सीधी बात उसको उल्टी नजर आती है, हर बात का गलत मानी गलत मानी इसने लेना होता है। तो यही तो निशानी है, जिसके दिल पर मोहर लगी होती है ना, उसको हिदायत भी उसको उलट नजर आती है कि ये भी गुमराही है। तो ये अल्लाह बता रहा है। देखें अल्लाह ताला ऐसे छोटी छोटी बातों से ना अल्लाह ताला नुक्ते समझाता है कि देखना हो ना किसी को कि उसके दिल पे मोहर लगी हुई है, तो ये निशानी देख लेना, वो जब भी बात करेगा ना अपनी करेगा, मेरी मर्जी, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत, मैनू की चाहिए है, मुझे क्या अच्छा लगता है। वो कभी नहीं कहेगा अल्लाह से डरो, कुरान की बात करो, रसूल का इत्तबा करो, उसे पता ही नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला में क्या समझा रहा है, और जिन लोगों ने हिदायत पाली उनकी 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 हिदायत को और ज्यादा फरमा। आयत नंबर 17 में अल्लाह कहता है जो हिदायत की तरफ आते हैं ना, फिर अल्लाह उनकी हिदायत में मजीद इजाफा फरमा देता है। वह अताहुम तकवाहुम, फिर अल्लाह उन्हें तकवा वाला बना देता। अल्लाह से दुआ करें ना, या अल्लाह हमें भी इनमें शामिल फरमा ले। वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदा ज़ादहुम हुदा व अताहुम तकवाहुम। या अल्लाह हमें हिदायत वालों में और तकवा वालों में शामिल फरमा ले, ताकि हमारे दिल पर अगर कोई मोहर लगी है, शैतान का कोई असर है, मकर है, या अल्लाह उसको अपने नूर से हटा दे। यही तो हम कहते हैं ज़रबे लगाओ। वो आपको समझ आई है? जब हम कहते हैं दिल पे ज़रबे लगाओ, ज़रब लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह की ज़रब लगाओ, ताकि जो जो शैतान ने मकर, असर, जकड़ और अगर मोहर लगी है तो अल्लाह ताला उसको हटा दे। अल्लाह ताला अभी भी वक्त है, अगर जिंदा है ना, अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो अभी भी वक्त है, जिक्र से उस मोहर को हटा दे। अल्लाह के जिक्र से मोहर कहते हैं ना हटती है, ताले खुलते हैं। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है आयत नंबर 18 में, कि ये जो मुनकर लोग हैं ये इसी तरह करते हैं, बहस में, हुज्जतबाजी में वक्त ज़ाया करते हैं, और ये क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये निशानियाँ निशानियाँ देखना चाहते हैं। अल्लाह कहता है तो क़यामत तो आनी है, मौत तो आनी है, तो फिर क्या फ़ायदा। अल्लाह कहता है तब इन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आगे अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहा है, जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आप इजहार अबूदियत और तलीम उम्मत की खातिर अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है कि आप उम्मत के लिए माफ़ी मांगे। इस आयत को देखें, वहाबी कहते हैं कि अल्लाह रसूल से कहता है तुम अपने लिए माफ़ी मांगो। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं जिन पर अल्लाह दरूद भेज रहा है, जिन पर अल्लाह दरूद भेज रहा है, जो रहमत लिल आलमीन है, जो रहमत लिल आलमीन है, जो इत्तबियु मा युहा इलैक, जो अल्लाह की वही की पैरवी हर वक्त कर रहे हैं, जो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा। आप सोचें वो गुनाह कैसे कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारता अल्लाह की वही पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह कह रहा है ना, अल्लाह कह रहा है वस्तगफिर लिज़म्बिका, आप गुनाहों की माफी मांगे, किसके? उम्मत के। और यही अल्लाह ने आगे फिर कहा वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिनीन और मोमिनात के लिए। वल्लाहु यालमु मुतकल्लबकुम व मथवाकुम। आगे अल्लाह ताला यही बता रहा है कि मोमिनीन और उनके गुनाहों की माफी मांगे, और फिर ए लोगों, अल्लाह तुम्हारे चलने फिरने के ठिकाने और तुम्हारे रहने की मंजिलें सब जानता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको अकीदे के पॉइंट से बता रही हूँ कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह रहा, उम्मत के लिए कह रहा है कि आप इस्तिगफार किया कीजिए। और ये सूरह निसा में भी गुजर चुका है कि नबी तुम्हारे लिए इस्तिगफार करता है तो फिर अल्लाह तुम्हें बख्श देता है। आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 20 में हमें क्या समझा रहा है कि जिहाद की आयत जब आती हैं
تو جو منافق ہوتے ہیں نا انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ جہاد نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کہتا ہے ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے ان کے اوپر غشی طاری ہو جائے، انہیں اتنی بری لگتی ہیں جہاد کی آیات، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں ہم بیٹھ کے بس گھر میں آرام سے سکون سے مزے والی زندگی گزاریں، انہیں جہاد اچھا نہیں لگتا۔ یہ منافق ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے، اور ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، یہ جو مرض ہوتا ہے نا یہ منافقت کا مرض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھروں میں بس انجوائے اور عیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 21 میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرما برداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے۔ جب جہاد کا حکم آ جاتا ہے تو اگر وہ اللہ اور اپنی اطاعت فرما برداری میں سچے رہے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں نا لوگ، وہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جو گھروں میں بیٹھ کر عیش و عشرت والی موج مستی والی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جو جہاد کر رہا ہے وہ شیطان سے لڑ رہا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ جو جہاد کر رہا ہے وہ اپنے ہی شیطان سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ لڑ رہا ہوتا ہے شیطان سے تو پھر وہ اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جہاد کو پسند نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہی جو منافق فطرت کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کے ہاتھ میں ذرا طاقت آ جائے یا حکومت آ جائے، آئی 22 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میں فساد ہی کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور پھر لوگوں کو بھی آپس میں لڑاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو فساد کرتے ہیں، اور یہ کانوں سے بہرے ہوتے ہیں، نہ انہیں حق سنائی دیتا ہے، اور آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، نہ انہیں قرآن سے ہدایت نظر آتی ہے۔ اور پھر یہی بات اللہ تعالیٰ آیت 24 میں فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے۔ یہاں سے میں نے سیکھا تھا تفکر کے آگے تدبر، اور تدبر کے آگے بھی تفکر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت کے تالے، دنیا کی چاہتوں غفلتوں کے ایسے تالے لگ چکے ہیں، ایسے شیطان کے جالے لگ چکے ہیں کہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ چاہت ہے، نہ محبت ہے قرآن کی، نہ رحمان کی، اور تم قرآن کو بس پڑھ کے رکھ دیتے ہو، اس میں تفکر اور تدبر نہیں کرتے۔ اب آپ سوچیں ہمیں کبھی اس آیت پہ غور کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم قرآن میں تدبر نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے نا، تو یہ نشانی ہے کہ تمہارے دل پر غفلت اور جہالت اور دنیا کی محبت کے تالے لگے ہوئے ہیں، اور یہ تالوں نے تمہارا من بند کیا ہو۔ اس لیے وہ پیچھے آیت گزری تھی نا، اللہ سینہ کھولتا ہے، اب من شرح صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ کھولتا ہے، تالے اللہ کھولتا ہے نا، فہو علی نور، اس کے اندر نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر نور نہیں ہوتا اس کے اندر اندھیرے اور تالے ہوتے ہیں، اس کا دل ہی نہیں کرتا قرآن کی طرف آنے کو، جتنا مرضی آپ انہیں دعوت دیں، قرآن کلاس کی طرف بلائیں، دورہ قرآن کی طرف بلائیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ تو یہ تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں اصل میں، آپ کو پتہ ہے یہ نہیں ہوتا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تالے نہیں کھلتے ان کے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو ہدایت کے بعد کفر کرے، آیت 25 میں پھر شیطان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب جو ہدایت کے بعد کفر کرے، جیسے اب قرآن دیکھیں ہم نے کہا سنا ہے، اب اس کے باوجود اگر ہم پلٹ کے وہی غفلت اور جہالت میں زندگی گزاریں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور انہیں بے اعمال اچھے بنا کے دکھاتا ہے، اور اسے کہتا ہے لائف نو انجوائے کر، اور رمضان گزر کے گال ختم ہو گئی۔ شیطان اللہ کہتا ہے پھر اسے کہتا ہے دنیا میں جو تیری دل کرتا ہے وہ کر، شیطان اس کے پیچھے اس کو گمراہی میں پھر لے جاتا ہے۔ پھر آپ یہ اللہ سے نیت کریں یا اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی قرآن والا رکھنا، ہمیں اپنی رحمت سے جوڑے رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 26 میں کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تو اللہ نے، یہ اس لیے ہوا، اللہ کہہ رہا ہے یہ شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان بھی بندے کے پیچھے دیکھیں ایسے ہی نہیں لگتا، شیطان کو بھی جب نظر آتا ہے نا اندھیرے، اس کے اندر غفلت ہے، جہالت ہے، کسی بندے کے اندر منافقت ہے،
شیطان تب اس بندے کے دل میں ایک قدم رکھتا ہے، پھونکے مارتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں سے کہا تھا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پسند نہیں کرتے، ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ ان کے خفیہ مشوروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھ لی، اللہ کا حکم، لیکن اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ سچ بولو، حکیم صلاح کرو، حق پر قائم ہو جاؤ، قرآن کی پیروی کرو، یعنی کچھ ماننا کچھ نہ ماننا۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ قرآن کی کرتے ہیں کچھ اپنی کرتے ہیں، دین دنیا جو ساتھ رکھ کے چلتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ اصل میں شیطان ہوتا ہے، جو دین دنیا ساتھ رکھ کے چلتے ہیں۔ دین اوپر اور دنیا نیچے، دنیا دین کے تابع ہونی چاہیے، لیکن جنہوں نے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہے ان کے ساتھ ساتھ شیطان ہوتا ہے پھر، اور انہیں کہتا ہے ایک اللہ دی کر ایک اپنی کر، ایک جو تیرا دل کرتا ہے وہ کر، ایک تو اللہ دی کر لے، چل صاحب برابر ایک ادھر دی ادھر دی ادھر دی ادھر دی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر شیطان نے حسین بنا کے دکھاتا ہے، شیطان کہتا ہے دنیا وچ بھی تے رہنا نا، دنیا بھی نہ رکھ کے چل۔ یہ شیطان پھوکے مارتا ہے آ کے، کہہ رہا ہے عقلمندی یہ ہے دنیا بھی ساتھ رکھ، حالانکہ دنیا ساتھ رکھنے کا حکم نہیں ہے، دنیا میں ہم رہیں لیکن دنیا ہم میں نہ رہے۔ ہم دنیا کو ساتھ نہیں رکھ رہے، ہمیں تو ساتھ رکھنا ہے دین، قرآن اور دین ساتھ رکھنا ہے۔ لیکن شیطان پھر نئی نئی باتیں آ کے سمجھاتا ہے کہ بھئی جتھے رہنا ہے اتھے ہی کھانا ہے، اتھے ہی پانا ہے، اتھے ہی لانا ہے۔ آگے آج 27 میں اللہ تعالیٰ میں سمجھایا ہے ایسے جو لوگ ہیں دنیا کے بڑے عقل مند، بڑے معاملہ فہم، دنیا دار، سمجھدار ہیں، دنیا کے کامیاب لوگ، اللہ کہتا ہے ذرا دیکھنا ان کا حال، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے آئیں گے نا ان فوت کرنے، ان کی جان نکالنے، یضربون، وہ مریں گے انہیں، تمہیں نہیں نظر آئے گا وہ مارتے ہوں گے انہیں۔ بندہ تو نظر آئے گا مشینوں پہ لگا ہوا ہے، وینٹیلیٹر پہ لگا دو، یضربون، اللہ کہتا ہے اسے مار پڑ رہی ہوگی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر، وہ فرشتے ماریں گے۔ بھئی تو بڑا دنیا رکھنا سا نا، دنیا کا منہ رکھنے کے لیے ادھر جو ادھر سچ ادھر مکر ادھر چکر شیطان کا۔ اللہ کہتا ہے اس چہرے سے بڑے مکر تو نے کیے، بڑے رنگ تو نے بدلے، اس لیے فرشتے چہروں پر ماریں گے۔ یہ نوٹ کریں اب کہ تو بڑا اپنا منہ رکھتا تھا نا کہ میرا منہ رہ جائے، دین پاوے روے نہ روے، تو چہروں پر فرشتے ماریں گے۔ اس وجہ سے یہ دکھاوا اور یہ منافقت والا چہرہ اس پر ماریں گے، ادبارہم، اور پیچھے ماریں گے، کہ جہاں شیطان پیچھے سے حملے کرتا تھا اور تو اس کے پیچھے لگ جاتا تھا، تو اب تیرے بھی پیچھے ایسا ماریں گے نہ تجھے آگے چین نہ پیچھے چین۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 28 میں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ رکھا، دین کو، دنیا کو ساتھ رکھا، بجائے اس کے کہ دین کو اوپر رکھتے دنیا کو نیچے رکھتے۔ ان لوگوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، کیونکہ دین دنیا ساتھ ساتھ لے کے چاہ رہے تھے نا، تو تدبر کا ٹائم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایک تو ان پر لعنت ہے اور یہ اندھے ہیں، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے اپنی کیا، انہوں نے ناپسند کیا تھا، انہوں نے یہ وجہ سے ہوا کہ انہوں نے پیروی کی جو اللہ کو پسند ہی نہیں تھا، جو اللہ کو ناراض کرتا تھا۔ یعنی کیا؟ انہوں نے اپنے من موجی زندگی گزاری، انہوں نے نفس پرستی میں زندگی گزاری، انہوں نے خاندان کے پیچھے، رسموں کے پیچھے، رواجوں کے پیچھے، انہوں نے اولادوں کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے اللہ کو تو ناراض کر دیا لیکن اپنے رشتہ دار اور اپنے خاوند اور اپنے بچوں کو ناراض نہیں کیا۔ تو اللہ کہتا ہے ان کی روش وہ تھی جو نافرمانوں کی تھی، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے راضی کرنے کی بجائے یہ لوگ لوگوں کو راضی کرتے رہے، خاندانوں کو راضی کرتے رہے، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو اللہ کو راضی نہ کرے اور خاندان، رشتہ دار اور بچوں کو راضی کرے نا، اللہ کہہ رہا ہے ان کے اعمال ضائع ہیں۔ آپ سوچیں ہمیں پتہ ہے بات؟ ہم تو سمجھتے ہیں میرے بچے راضی، میرا بندہ راضی، تو اللہ اپنے آپ راضی، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ حقوق بات پہلے تو باقی بات جو اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے راضی نہیں کیا اور دوسروں کو راضی کیا اس کے اعمال ہی ضائع ہیں۔
کتنے دیکھیں یہاں مال ضائع اس صورت میں اللہ نے بتایا، یعنی کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے محبوب کی اطاعت اور پیروی نہیں کی نا تو تم جو بھی کرو گے، نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ کہتا ہے وہ قبول ہونا ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ 29 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، دیکھیں دل بھی مریض ہوتا ہے، پتا آپ کو دل مریض ہوتا ہے، ہم جو ہے نا ہم مریض دل والے، میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہمارے دل مریض نہ کیوں ہے؟ دل میں ہمارے دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت اور خواہشوں کی محبت، میری خواہشیں پوری ہوں، زینتوں کی محبت، جس دل میں یہ محبتیں آ جاتی ہیں نا تو جس کشتی میں پانی آ جائے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح جس دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، رسموں کی محبت، زینتوں کی محبت آ جاتی ہے نا وہ دل مریض ہو جاتا ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ اور پھر وہ جب مریض ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے نا مریض کا دل ہی نہیں کرتا کچھ کھانے کو، اسی طرح اس کا دل مریض ہوتا ہے نا اس کا دل ہی نہیں کرتا قرآن میں تدبر اور تفکر کرنے کو، وہ بس پڑھ کے نا اقرا اقرا بھی اس کو نیند آ رہی ہوتی، بلکہ بڑا پڑھے نیند نہیں آ رہی، آنکھیں نہیں کھل رہی، آج تو اقرا بھی سو جاتا ہے، تو وہ مریض دل ہوتا ہے نا۔ اگر دل ہو سلیم تو اسے قرآن سے نور مل رہا ہوتا ہے، وہ تو دوڑتا ہے قرآن کی طرف، وہ تو قرآن میں کھو جاتا ہے، سو نہیں جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں اور عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا۔ اللہ کہتا ہے ظاہر ہو جائے گا، تمہاری منافقت جب تمہارے اوپر آزمائش پڑے گی نا تب پتہ لگے گا، تم ہدایت کا راستہ چھوڑ دو گے نا اور بھاگ جاؤ گے دنیا کی طرف، اللہ کہتا ہے مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم من کے منافق تھے۔ اگر مومن ہوتے نا تو مومن کے اوپر آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں لیکن مومن کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑتا، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا نہیں چھوڑتا، اپنے حالات، جذبات، واقعات کو نہیں دیکھتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے منافق تو شکل سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اگر کہہ رہا ہے اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں گے کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامات سے ہی پہچان لیں گے۔ واقعی آپ دیکھ لیں جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے منافق لوگ ہوتے ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، آپ نوٹ کر کے دیکھیں ان کے چہرے سخت ہوتے ہیں، ان کے چہرے سخت ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان کے چہروں پر عجیب سی آپ کو نا سیاہی نظر آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم آپ کو جو آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے جو اکابر ہوتے ہیں امام ہوتے ہیں یا اولیاء کرام ہوتے ہیں، جیسے پیر علاء الدین ہے، جیسے شیخ القادری ہیں، ان کے چہرے آپ دیکھیں روشن ہوتے ہیں، ان چہروں پر نور ہوتا ہے۔ تو یہی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ چہروں سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ان کے انداز کلام سے پتہ لگ جاتا ہے۔ جو منافق لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ جو اس طرح کے وہابی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں بڑا سخت اور بڑا اونچا اور بڑا زور لگا کے بولتے ہیں، ہر بات پہ شدت اور ہر بات میں کفر، بدعت اور شرک، اس طرح اللہ کہہ رہا ہے یہی تو پہچان ہے کہ جو حق پر لوگ ہوتے ہیں انہیں اتنا زور لگانے کی اور ڈرانے کی آواز سے یا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو کلام سے، دلیل سے بات کرتے ہیں، انہیں تو اونچی آواز کرنے کی اور برا بلا کہنے کی ضرورت ہی نہیں، لڑنے کی، دنگے فساد کرنے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے منافق کو آپ چہرے سے بھی پہچان لیں گے اور اس کے انداز کلام سے بھی پہچان لیں گے، اس کے انداز کلام میں اللہ کہتا ہے سختی، درستگی ہوگی، لیکن جو مومن ہوتے ہیں ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں اور ان کا انداز کلام کی معنی اور ان کا انداز کلام جو ہوتا ہے وہ دل ربانا، دل کو لبھاتا ہے، نرمی والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اور اللہ تمہارے سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے، یعنی کون کس نیت سے تبلیغ کر رہا ہے۔ منافقت کی نیت سے بھی کچھ لوگ گمراہی کی نیت سے تبلیغ کرتے ہیں اور کچھ لوگ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے کے لیے تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیا ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں، دیکھیں یہ آیت ہم سب کے لیے ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بار بار اللہ کہتا ہے میں یہ تمہاری آزمائش ہی تو ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہوئی ہے نا، جو بھی اللہ نے آپ کو سہولت عزت دی ہوئی ہے وہ آپ کی آزمائش ہے، یہ نوٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے تو وہ صحت آزمائش ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو وہ علم آزمائش ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے تو وہ دولت آزمائش ہے، اگر اولاد ہے تو وہ اولاد آزمائش ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہر ایک کو آزماؤں گا، نعلم المجاہدین منکم والصابرین، دیکھیں یہی تو آپ کو شروع سے کہتی آ رہی، صبر جہاد، صبر جہاد،
वनबलुव अहबारकुम, अल्लाह कहता है मैं तुम सबको आजमाऊंगा। दो बातें मुझे देखनी है, एक क्या, सब्र कौन करता है। आपको पता है ना सब्र, मैंने पीछे आपको बताया है कि नबियों का शेवा, तो सब्र हर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें आजमाऊंगा यही देखने के लिए कौन सब्र करता है। कौन, देखिए लड़ना मरना झगड़ना और ताने देना गाली गलौज करना और इस तरह फसाद करना तो बड़ा आसान है, होता है कि नहीं, हर बंदे कहते हैं ना कर सकता है। कत्लो गारत करना, फसाद करना, सब्र करना मुश्किल है। मुश्किल जो चीज है ना वो सब्र होती है कि इंसान कर भी सकता हो, जुबान हो भी, लेकिन फिर भी अपनी जुबान को लगाम डाल के रखे, और जिस्म में हिम्मत हो भी लेकिन फिर भी अल्लाह की हदूद में रहे और किसी के साथ जुल्म और जाती ना करे, किसी को अपनी जुबान और हाथ से तकलीफ ना दे। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें आजमाना है, थोड़ी ताकत हिम्मत सेहत देकर, थोड़ी काबिलियत देकर, थोड़ी दौलत देकर, मैंने यही तो आजमाना है कि कौन है तुम में से कि सब कुछ होने के बावजूद नालमुल मुजाहिदीन, फिर भी वो आराम से घर ना बैठे, मुजाहिदा करे, मेरे रास्ते में मुजाहिदा करे। ये पॉइंट नोट करें आप। आज हम कहते हैं कोई जरूरत नहीं मुजाहिदा करने की, अल्लाह तो सब कुछ है, कार बहो ना अल्लाह खैर सलाह। अल्लाह कहता है ये तो मैंने देखना है कि ये तुम्हें, जैसे हमारी आजमाइश, तो बेचारे गरीब लोग हैं झोपड़ियों में रहते हैं, उनसे सख्त हमारी आजमाइश है, आपको बताओ। और हम उलट समझ होते हैं, हम कहते हैं वो बेचारे, हालांकि हमारी आजमाइश बहुत सख्त है कि अगर हमारे पास लिबास है, रहने को जगह है, खाने को रिस्क है, अब हमारी आजमाइश सख्त है। अब अल्लाह कहता है मैंने अब ये देखना है कि ये सब होने के बावजूद अभी भी तू उठ के मेरे रास्ते में मुजाहिदा करेगा कि आराम सुकून से बैठ के लाइफ एंजॉय करना शुरू हो जाएगा। ये तो मैंने देखना है, मेरे रास्ते में बंदगी का सफर करेगा, बंदा बनेगा, इबादत तक पहुंचेगा कि नहीं, कि ऐशो इशरत में पड़ के गफलत जहालत जुल्मत और मुनाफकत में फसाद में जिंदगी गुजारे। आपको समझ आ रही। और आप देखें कि हम इस आजमाइश में कितनी बुरी तरह से नाकाम हैं। घर घर दंगे हैं, घर घर फसाद है, क्योंकि जिहाद नहीं है। आप समझ रहे हैं, घर घर फसाद है, खानदानों में लड़ाइयाँ, बच्चों में लड़ाइयाँ, औलादों में, घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, हर जगह लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा नहीं करते। तो फिर क्या होता है, दुनिया में जमीन पर फसाद फैल जाता है। जो शैतान से जिहाद ना करे वो फिर आपस में जिहाद करने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह कहता है ये तो मैंने देखना है कि खा पी के ना बंदा फिर ज्यादा, कहते हैं ना अल्लाह का नाफरमान होता है, सरकश होता है। रिस्क जो आता है ना, रिस्क, तो उसके साथ आपको पता है सरकशी भी आती है। इनके घरों में जहाँ जहालत होती है, जहाँ गफलत होती है ना, जहाँ जुल्मत होती है, वहां जहाँ मुनाफत होती है, उनके घर में रिस्क के साथ सरकशी भी रहती है। और फिर जब अल्लाह ताला और देता है तो फिर तकब्बुर भी आता है। साढ़े जो तो है ही कोई नहीं, लाभ ਵਿੱਚ सब तो कार साढ़ा, सब तो कोठी साड़ी, अच्छी गढ़ सब तो साड़ी। यही तो अल्लाह क्या है कि ये आजमाइश ज्यादा सख्त है कि अब तुम मेरे रास्ते में मुजाहिदा करोगे, वस्साबरीना, और हक पर सब्र करते हो कि, सब्र क्या होता है, जिक्र फिक्र शुक्र सब्र का रास्ता लेते हो कि नहीं। सब्र होता क्या है, सब्र होता है आजी, सब्र होता है आजजी, सादगी, क्या, आजजी, सादगी, जारी, मिस्कीनी, फकीरी, असीरी, हुजूरी, ये सब्र होता है। आप बताएं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया था, मिस्कीनी पर, फकीरी पर सब्र किया था। अल्लाह तो कह रहा था आप कहें तो मैं ये मक्के के पहाड़ सोने के बना दूं आपके लिए, पहाड़ सोने बना दूं। रसूल फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहीं यार, मैं शुक्र सब्र जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हम लाटरियां पाते, लाटरी लाए कतेरी नंबर लग जान फिर तो बेजा खुश किस्मत कोई नहीं होना। लाटरी बढ़ते बढ़ते उम्र गुजर गई, लाटरी ना निकली। तो अल्लाह ताला यही तो बता रहा है। अब देखें सब्र करने तो मुश्किल होता है। अब देखें सऊदी अरब वालों के पास थोड़ी सी दौलत आ गई है तो वो ऐशो इशरत में निकल गए। तो यही तो बात है, सब्र करना आसान नहीं होता कि मेरे पास दौलत हो मैं फिर भी फकीरी में रहूं, मेरे पास पैसा हो, इल्म हो, मैं फिर भी आजिजी में रहूं, मेरे पास सब कुछ हो मैं फिर भी सादगी में रहूं। ये सब्र होता है। यही मैं आपको फर्क बता रही थी। हमें तो पता ही नहीं सब्र होता क्या है। हम तो समझने किसी ने मेरे साथ ज्यादा की, मैं सब्र कर लिया, जब मेरी बारी आएगी ना मैं सारी कसर कर ये मैं आपको बताऊं, जो हम करते हैं ना, ये सब्र नहीं होता, ये शैतान का मकर होता है।
تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب آزمائے گا دولت دے کر بھی، دولت اور غربت ہر ایک حالت اللہ کی آزمائش ہے، اور اللہ نے دو چیزیں دیکھنی ہے، جہاد اور صبر۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھایا کہ ان الذین کفروا، جو لوگ جو کفر کیا اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت کے بعد بھی، اللہ کہتا ہے ان کے اعمال ضائع ہیں۔ اب یہ نوٹ کریں، جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ہدایت کے بعد، یہ دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہے۔ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ اب دیکھیں ہمیں بھی ہدایت ملی ہے نا، یہ قرآن دیکھیں ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت ہمارے سامنے ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ دلیری کے بعد عاجزی سادگی میں گزارنا چاہیے، لیکن اگر یہ جاننے کے باوجود، یہاں لکھا ہوا ہے ما تبین لہم الہدیٰ، ہدایت کے آنے بعد بھی جو لوگ شاق رسول کی مخالفت کریں گے، جو لوگ رسول کی مخالفت کریں گے نا، جاننے کے باوجود، ہدایت کے باوجود، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا نقصان نہیں کر رہے، اپنا کر رہے ہیں، فَسَا يُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اتنی بار یہ آیا اعمال ضائع، اعمال ضائع، اعمال ضائع، اعمال ضائع، یہ کو پتہ لگ رہا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہر کسی کے روزے قبول، ہر کسی کی نمازیں قبول، ہر کسی کا صدقہ قبول۔ کتنی باتیں اللہ کہہ رہا ہے، جو قرآن پر نہیں چلتا، جو رسول کی پیروی نہیں کرتا، جو صراط المستقیم پر نہیں چلتا، ان کے اعمال ضائع ہیں۔ جو مجاہدہ نہیں کرتا ان کے اعمال ضائع ہیں۔ اور پھر کہ آیت 33 میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہ شرط اللہ نے بتائی ہے، یہ اللہ کا کرائٹیریا ہے جو اللہ بتا رہا ہے اس آیت میں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا میں تمہارے اعمال قبول کروں، تو پھر پتہ تو میری شرط پوری کرو پہلے، اور وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت رسول اطاعت الہی ہے، جب تک تم نے میرے محبوب کی اطاعت نہ کی، سنت شریعت طریقت اطاعت، تب تک اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے اعمال قبول نہیں کرتا۔ اب آپ اسے اندازہ کریں کتنے لوگ ہیں ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، مفسدین، فاسقین، مجرمین، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو رہے۔ آج آپ کسی کو بتاؤ تو لڑنے لگ جائے آپ کے ساتھ، یہ اس سے بس اللہ ہوتا ہے، یہ تو بس اللہ پتا ہے کس کے عمل قبول ہے کس کے نہیں، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ قرآن میں صاف بتا رہا ہے۔ اصل میں پتا ہے ہم قرآن کو نہیں جانتے، اس لیے ہم رحمان کو بھی نہیں جانتے، اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں، غافل ہوں، جاہل ہوں کہ ظالم ہوں، میرے اعمال قبول ہیں کہ نہیں۔ تو نہ قرآن کو ہم نے جانا، نہ اپنے آپ کو جانا، نہ آپ کو جانا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال قبول ہی نہیں کرتا۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں نا، صراط مستقیم، اللہ کہتا ہے پہلے صراط مستقیم پر آؤ۔ اہدی صراط المستقیم کیوں بار بار نماز میں مارے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے اللہ اعمال قبول کرتا ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بولی تھی، صراط مستقیم اللہ عمل قبول کرتا ہے، ہر راستے پہ قبول نہیں کرتا۔ آپ سوچیں اگر ہم نفس کے راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہم ظلمت کے راستے پر، جہالت کے راستے پر، منافقت کے راستے پر، اگر ہم کفر کے راستے پر، انکار کے راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہم فساد کے راستے پر چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ اور اس گہری نشانی بتاؤں، یہ قرآن میں ہے، جس کے اعمال قبول نہیں ہوتے وہ بندہ کبھی نہیں بدلتا، اسی طرح رہتا ہے ساری زندگی اکڑ، وہی فیشن، وہی سٹائل، وہی میک اپ، وہی انداز، وہ بدلتا ہی نہیں ہے، وہ بدلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جس نے کے عمل قبول ہوتے ہیں نا، یہ بات نوٹ کریں، ہیں اس کی نظر ہوتا ہے، اس کے عمل قبول ہوتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی نشانی پتہ کیا ہے؟ وہ بدل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدل لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق بدل شروع ہو جاتا ہے، وہ رواجوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ رسموں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا کی فکروں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ خاندان کی محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جس کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ
دین کو قبول کر لیتا ہے اور وہ قرآن کو قبول کر لیتا ہے، وہ حق کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، انیب سے منیب، منیب سے شہید، شہید سے قلب سلیم والا بن جاتا ہے۔ آگے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ